شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، جلاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، آج ہمارا ٹاپک درس نظامی کی کتب قانون شریعت میں نماز کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان و عقیدہ صحیح کرنے کے بعد تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس آیت سے نماز کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز تو نہیں پڑھتا لیکن نماز کا انکار بھی نہیں کرتا تو وہ کافر تو نہ ہوگا لیکن گناہگار ضرور ہوگا، اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچے کو کس عمر سے نماز سکھائی جائے؟ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو تو بچے کو نماز کا طریقہ بتایا جائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ اب بچے کو نماز کا طریقہ بتانے سے پہلے نماز کے 6 شرائط جو ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ اگر یہ 6 شرائط معلوم ہوں گی تو بچہ نماز صحیح طریقے سے اسٹارٹ کر سکے گا، ورنہ نہیں کر پائے گا۔ ان 6 شرائط میں سے پہلی شرط طہارت۔ طہارت سے مراد نماز پڑھنے والے کا بدن، لباس، جگہ کا نجاست حقیقیہ و حکمیہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمیہ سے مراد بے وضو پن، یعنی نماز پڑھنے والا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر غسل ضروری ہے تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ پہلے غسل کرے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے ایسی خواتین جو حیض و نفاس میں مبتلا ہیں تو اختتام مدت کے بعد غسل کر کر نماز ادا کریں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نجاست حقیقیہ کے احکام کو بالتفصیل جو ہے وہ جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔